صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك. خیبر، غزوہ خیبر کا ذکر چل رہا ہے. اور پچھلے جمعے پہ بیان میں ہم اس جگہ پہنچے تھے کہ حضور علیہ السلام نے صبح کے وقت آ کے خیبر پہ ہلہ بولا اور حملہ فرمایا. تو جو پہلا دن تھا اس میں آپ علیہ السلام نے جس قلعے کا محاصرہ کیا اس قلعے کا نام ناعم تھا. ناعم. خیبر میں نا یہود رہتے تھے اور ان کا رہنے کا طریقہ اور انداز یہ تھا کہ یہ قلعے بنا کے رہتے تھے. بڑا سارا ایک کٹھا گھر بنایا، اس میں کئی سارے خاندان رہتے ہیں اور باہر ایک بڑی چار دیواری ہے، اس کا ایک کواڑ ہے جس کو بند کر لیتے ہیں تو وہ آمد و رفت ختم ہو جاتی ہے. وہ کواڑ کھول دیں، وہ دروازہ کھول دیں تو آمد و رفت جاری ہو جاتی ہے. تو یہود نے جا کے اندر سے اپنے اپنے قلعے بند کر لیے. تو آپ علیہ السلام نے ان قلعوں میں سے، وہ کئی سارے قلعے ہیں، سب کی تفصیلاً تو نہیں ذکر ہوگا، 2-4 کا ذکر ہم کریں گے. پہلے جس قلعے کا محاصرہ کیا اس کا نام ناعم ہے. اور آپ نے قلعے کے دروازے کے باہر اپنا ٹھیا بنایا، ٹھکانہ بنایا، جہاں سے آپ پورے لشکر کو لیڈ کر رہے تھے. اور یہود کے دروازہ کھولنے کا انتظار ہو رہا تھا اور اس کے لیے مختلف جتن کیے جا رہے تھے کہ کسی طرح یہ دروازہ کھل جائے اور ہم اندر داخل ہو جائیں. پہلا دن یوں ہی گزرا. شام کو حضرت خباب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، خباب ابن المنذر ان کا نام ہے. انہوں نے، وہ چھوٹے تھے، زیادہ بڑی عمر کے نہیں تھے، نوجوان بھی پورے نہیں تھے، کو 15-17 سال عمر ہوگی. انہوں نے آگے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے اپنا خیمہ لگایا ہے یا اپنا یہ ٹھیا بنایا ہے، یہ اللہ کے حکم سے بنایا ہے یا اپنی ذاتی رائے سے بنایا ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ آپ نے اللہ کے حکم سے بنایا ہے پھر تو ہمیں صرف ماننا ہے، ہم اس میں کوئی بات اپنی طرف سے کر نہیں سکتے چونکہ اللہ کا حکم ہے. اور اگر یہ آپ کی ذاتی رائے سے بنا ہے تو میری رائے میں کچھ اور ہے. آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، میں نے اپنی ذاتی رائے سے ہی یہاں خیمہ لگوایا ہے یا اپنا ٹھکانہ بنایا، آپ کہو کیا کہتے ہو؟ تو خباب کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یہود ہیں میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ بڑے ماہر قسم کے تیر انداز ہیں، تیر بڑے اچھے چلاتے ہیں، نشانہ ان کا بڑا پکا ہے. اگر آپ کا خیمہ اور ٹھیا یہیں رہے گا تو یہود اوپر عمارت میں ہیں اور ہم نیچے کھڑے ہیں. اگر وہ اوپر سے چڑھ کے تیر برسائیں گے تو وہ آسانی سے ہمارا نشانہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نیچے سے برسائیں گے تو ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ نیچے سے اوپر مارنا مشکل ہے، اوپر سے نیچے مارنا آسان ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ آپ ٹھکانے کے لیے کوئی اور جگہ تلاش کریں. تو آپ کو ان کی یہ رائے پسند آئی. آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ محمد جاؤ جگہ تلاش کرو جہاں ہم اپنا ٹھکانہ لگا سکیں. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ چھوٹے کے ذہن میں اللہ ایسی بات ڈالتے ہیں جو بڑوں کے دماغ میں بھی نہیں ہوتی. اور مشورہ لینے کا اور مشورہ کرنے کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ بعض دفعہ ایک چیز میرے ذہن میں نہیں ہے، کسی دوسرے کے ذہن میں آ رہی. تو اگر بندہ خود ہی سب کچھ بن جائے، نہیں بس جو میں کہہ رہا ہوں یہی ہوگا، جو میرے ذہن میں آ رہا ہے یہی ٹھیک ہے، میرے سے بہتر کوئی سوچ نہیں سکتا، میرے سے بہتر کوئی کیا جانے، تو وہ بعض دفعہ نقصان اور خسارے کے فیصلے کر بیٹھتا ہے جس کا پھر ساری عمر رونا دیکھنا پڑتا ہے. تو اگر موقع پہ مشورہ کر لیا جائے، رائے لے لی جائے چھوٹوں سے، بڑوں سے، اپنے ارد گرد کے احباب سے،
جو بہتر رائے دیتے ہوں، جو آپ کے لیے مخلص ہوں، اور اگر ان کی رائے آپ کو سمجھ آتی ہو تو پھر اس میں کوئی چھوٹا پن نہیں ہے کہ ایک بڑا آدمی کسی چھوٹے سے رائے لے رہا ہے، نہیں، یہ اس کا بڑا پن ہے کہ وہ چھوٹے کی رائے لے رہا ہے۔ کئی گھروں کی ناچاکیاں کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم سے گھر پوچھتا ہی کچھ نہیں ہے، بیگم کا سب سے بڑا گلہ یہ ہے میرے سے کچھ نہیں پوچھتا، جو اس کے دماغ میں آتا ہے کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ چھوٹے ذہنوں میں ایسی بات ہوتی ہے جو بڑوں کے ذہنوں میں نہیں ہوتی، تو رائے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے گھر اپنی مستورات سے کتنی دفعہ مشورہ فرمایا، کئی دفعہ کے مشورے میں سنا چکا ہوں، آگے بھی اور بھی کئی آئیں گے۔ تو خود کو عقل کل سمجھ لینا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بعض دفعہ انسان کو خسارے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو خباب کی اس رائے کو آپ نے لیا اور ان کی رائے پہ عمل کیا۔ تو محمد بن مسلمہ چکر لگا کے آئے تو تھوڑا ہٹ کے ایک جگہ تھی، کھلی جگہ، وہ تلاش کی اور آ کے بتایا رسول اللہ فلاں جگہ آپ کے ٹھکانے کے لیے بہتر ہے۔ تو آپ نے پھر اپنا وہاں سے خیمہ اٹھوایا اور جہاں وہ تلاش کر کے آئے تھے اس جگہ جا کے لگوایا، پھر اس جگہ باقاعدہ ایک مسجد بنوائی، اس مسجد میں آپ نمازیں ادا فرماتے تھے اور وہاں سے بیٹھ کے لشکر کو لیڈ کر رہے تھے اور لشکر کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ یہ جو قلعہ نائم ہے اس میں لڑائی ہوتی رہی، روزانہ ہوتی تھی، شام کو ختم ہو جاتی تھی، آپ اپنے قلعوں پہ اپنے ٹھکانوں پہ واپس آ جاتے تھے اور وہ اوپر سے چڑھ کے تیر برساتے تھے۔ یہاں کھجور کے کچھ درخت تھے جن کی اوٹ میں وہ قلعہ تھا، تو وہ کھجور کے درخت نیچے سے نشانہ لینے میں رکاوٹ بنتے تھے، چونکہ وہ نیچے سے جب نشانہ مارنے تو آگے درخت آ جاتے تھے، پچھلی طرف اس کے قلعہ تھا۔ تو آپ نے حکم دیا یہاں جتنے درخت کھڑے ہیں کاٹ دو۔ 400 کھجور کے درخت مسلمانوں نے کاٹ دیے اور قلعہ بالکل جس کو کہہ لو ننگا ہو گیا، اس کی اوٹ ختم ہو گئی۔ ایک صحابی، یہ جو میں نے محمد بن مسلمہ بتائے ان کے بھائی ہیں، محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، یہ ایک دن بہت جواں مردی سے لڑے، بڑی بہادری سے لڑے اور بازی لگائی۔ دوپہر کے قریب یہ قلعے کے بالکل پاس پہنچ گئے لڑتے لڑتے، اور اتنا زیادہ لڑے کہ ان کے جو بازو ہیں یہ شل ہو گئے، مطلب اب ان سے ایک وقت آتا ہے کہ بالکل اکڑ جاتی ہیں بازو۔ تو یہ کچھ دیر سانس نکالنے کے لیے اسی قلعے کی دیوار کے نیچے ہو کے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، تھوڑا سانس لے لوں، ریسٹ ہو جائے گی، اور کچھ سایہ لے لوں، سارا دن دھوپ ہے، نیچے ریت ہے، تپتا صحرا، گرمی، پہاڑ، تو اس میں لڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اور سارا دن ہو گیا تلوار چلاتے ہوئے، تیر چلاتے ہوئے، تلوار تو تھی نہیں اس وقت۔ تو وہ ریسٹ کرنے کے لیے جو دیوار کے ساتھ بیٹھے تو ایک یہودی نے اوپر سے ان کے پتھر پھینکا۔ یہ خیبر کے پہلے شہید ہیں، وہ پتھر آگے یوں ان کے سر پہ لگا، اور سر پہ انہوں نے لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس کو خود کہتے ہیں، خود، وہ خود ہی ان کے سر میں کھب گیا، اور جو یہ کنارہ تھا اس نے یہ چمڑی ساری اتار دی اور یہ لٹک کے چہرے کے اوپر آ گئی۔ تو صحابہ ان کو اٹھا کے لائے، وہ آخری سانس لے رہے تھے، تو آپ نے ان کی کھال کو اٹھا کے واپس رکھا اور یہاں ایک کپڑا باندھ دیا، پھر آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ وہ زخم اتنا شدید تھا کہ وہ جانبر نہیں ہو سکے، اللہ کو پیارے ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ پھر یہ نائم کے قلعے کو ان کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے ایک زور کا حملہ کیا، جس میں یہودیوں کا کام کافی سارا خراب ہو گیا اور دروازہ کھل گیا اور مسلمان داخل ہو گئے۔ اس کے بعد جو دوسرا قلعہ تھا خیبر میں وہ قموس ہے، اور یہ باقی تمام قلعوں میں سب سے زیادہ مضبوط تھا، اس لیے کہ یہود نے اپنے سارے جوان جتنے بھی تھے ان کو اس قلعے میں رکھا ہوا تھا۔ اس قلعے کو فتح کرنا بہت مشکل تھا،
اس قموس قلعے کو فتح کرنے میں 20 دن لگے، 20 دن محاصرہ جاری رہا۔ آپ علیہ السلام، اللہ کی شان ہے، آپ کو وہاں خیبر کے میدان میں سر میں درد ہو گیا، آدھے سر کا درد ہوتا ہے، آدھے سر کا، اور وہ عام سر کی درد بھی کافی مشکل ہوتی ہے، وہ جو آدھے سر والا درد ہے وہ تو بالکل ہوش بھلا دیتا ہے، شدید ہوتا ہے، تو آپ کو وہ آدھے سر کا درد ہو گیا، تو آپ اس دن خود شریک نہیں ہوئے، آپ نے جھنڈا حضرت ابو بکر کو دیا رضی اللہ عنہ کہ تم میری طرف سے جاؤ اور لشکر کو لے کے کوشش کرو کسی طرح قلعہ فتح ہو جائے۔ حضرت ابو بکر اور صحابہ سارا دن لگے رہے لیکن کوئی راستہ نہیں بن سکا، شام کو واپسی ہوگی، تو آپ نے اگلے دن حضرت عمر کو کہا کل ابو بکر گئے تھے، آج تم جاؤ، تو جھنڈا ان کے حوالے کیا اور ان کو روانہ کیا۔ حضرت عمر بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ لگے رہے لیکن قموس قلعہ نہیں کھل سکا، فتح نہیں ہو سکا، تو آپ نے لشکر میں اعلان فرمایا علی کہاں ہے؟ چونکہ جو عثمان تھے رضی اللہ عنہ، جو ترتیب اگر دیکھی جائے تو ابو بکر، عمر، عثمان، تو حضرت عثمان کو نا آپ پیچھے ٹھیے پہ چھوڑ کے خود جاتے تھے، اس لیے حضرت عثمان کو نہیں بھیجا۔ حضرت علی کا پتہ کروایا، علی کدھر ہے؟ علی رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئے تھے، وہ نہیں آئے تھے، ان کی آنکھوں میں مسئلہ تھا، آشوب آیا ہوا تھا ان کی آنکھوں میں، جو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، پھول جاتی ہیں، اس میں سے پانی بہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو حضرت علی اس کی وجہ سے پیچھے تھے، اور کافی دیر کے بعد وہ آ کے لشکر میں شامل ہوئے، تو آپ نے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ علی کو لے کے آؤ، تو وہ لے کے آئے۔ آپ نے اعلان فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں، یفتح اللہ علی یدیہ، یہ جو قلعہ رکا ہوا ہے یہ اس بندے کے ہاتھ پہ اللہ کھول دیں گے۔ تو صحابہ ساری رات اس اشتیاق میں رہے کہ پتہ نہیں وہ بندہ کون ہوگا جس کے لیے اللہ کا نبی یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے محبت یک طرفہ، ایک محبت ہوتی ہے دو طرفہ، تو جو دو طرفہ محبت ہوتی ہے وہ یک طرفہ کی نسبت زیادہ با اثر ہوتی۔ تو انسان اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرے یہ تو یک طرفہ بات ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی بدلے میں کر رہے ہوں تو یہ دو طرفہ بات ہے، یہ تعلق کی زیادہ مضبوطی ہے۔ تو اس لیے سب کو یہ تھا کہ پتہ نہیں وہ کون ہے، اور ہر بندے کا اشتیاق تھا کہ میرا چناؤ ہو جائے، میرا انتخاب ہو جائے۔ تو صبح آپ علیہ السلام نے کہا علی کو لے کے آؤ، علی آئے، تو آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا، تو حضرت علی نے شکایت کی یا رسول اللہ میری آنکھیں خراب ہیں اور مجھے تکلیف ہے، تو آپ نے ان کا سر اپنی گود میں رکھوا کے اپنا لعاب نکال کے ان کی آنکھوں میں لگایا، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر مجھے زندگی بھر کبھی آنکھ کی تکلیف نہیں ہوئی، اور میری آنکھیں بالکل ایسے ہو گئیں جیسے مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، بالکل ٹھیک ہو۔ یہ جو بات ہے نا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی پیار کرے اور یہ بندہ بھی جو پیار کر رہا ہے وہ ان کی بارگاہ میں قبول ہے اور وہ بھی پسند فرما رہے ہیں، یہ ایک پیمانہ ہے اور بڑا زبردست پیمانہ ہے۔ لیکن اس پیمانے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ صرف حضرت علی ہی ایسے تھے جن سے اللہ اور اس کے رسول پیار کر رہے ہیں یا ان کا پیار اللہ اور اس کے رسول کے ہاں قبول ہو رہا ہے۔ یہ ہرگز معنی نہیں لینا چاہیے کہ خدا نخواستہ حضرت ابو بکر سے کوئی اس طرح کا تعلق نہیں تھا یا حضرت عمر سے نہیں تھا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ کل جس کو دوں گا اس سے یہ تعلق ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بعض دفعہ کسی انسان میں کسی صلاحیت کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ کہا جاتا ہے، اس حوصلہ افزائی کے کرتے ہوئے باقیوں کی نفی مراد نہیں ہوتی،
تو حضرت علی کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں اور وہ ان سے کرتا ہے، یہ فرماتے ہوئے باقیوں کے تعلق کی نفی نہیں ہے۔ کچھ نادانوں نے، کچھ بیوقوفوں نے، کم عقلوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ صرف حضرت علی کو یہ تعلق حاصل تھا، ابو بکر اور عمر کو نہیں تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کا تعلق یہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، صرف حوصلہ افزائی مقصود تھی، ورنہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، یا اللہ سے ان کا تعلق کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اچھا، یہ صرف حضرت علی کے لیے بھی نہیں ہے۔ عجیب بات بتاؤں، آپ علیہ السلام نے ایک نسخہ دیا ہے پوری امت کو کہ اگر یہ نسخہ پورا کر لیا جائے تو جو بھی امت میں سے یہ کام کرے گا اس کو یہ تعلق حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ صرف حضرت علی کے لیے نہیں ہے۔ ایک اور موقع پہ آپ نے وضو فرمایا، تو صحابہ نے آپ کے وضو کا پانی ہاتھوں میں لیا اور ہاتھوں پہ، سینوں پہ اور بازوؤں پہ اور چہرے پہ ملنا شروع کر دیا۔ فَجَعَلُوا يَتَمَسَّحُونَ بِمَاءِ وَضُوئِهِ، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَذَا، یہ تم میرا پانی لے لے کے اپنے سینوں پہ مل رہے ہو، چہروں پہ لگا رہے ہو، کیا ہوا تمہیں، کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا حبا للہ ولرسولہ، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ہم اس کو لے کے اپنے سینے پہ ملتے ہیں، اپنے چہرے پہ ملتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ نسخہ ہے کہ یہ کوئی بھی امتی کر لے تو اس کو وہ تعلق حاصل ہو جائے گا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، جس شخص کو یہ چاہت ہے، یہ طلب ہے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول پیار کریں، وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کریں۔ یہی تعلق تھا نا دونوں طرف سے، اللہ اور اس کا رسول بھی پیار کریں اور اس کا پیار اور اس کا تعلق بھی ان کی بارگاہ میں قبول ہو۔ کہا جو شخص یہ چاہت رکھتا ہے، جس کو یہ طلب ہے کہ اس طرح کا تعلق میرا اللہ اور اس کے رسول سے بن جائے، تو وہ کیا کرے؟ نسخہ یہ ہے فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، تو وہ زندگی میں جب بولے سچ بولے، کبھی جھوٹ نہ بولے۔ یہ پہلا کام کرنا پڑے گا اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے اور ان کی محبت لینی ہے، تو پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، کہ جب بھی بولے سچ بولے، جھوٹ نہ بولتا۔ نمازی بھی ہیں الحمدللہ، داڑھیوں والے بھی ہیں الحمدللہ، 4 ماہ، سال، چلہ، 7 مہینے، ہر رمضان کا اعتکاف، زکوٰۃ اور بہت سارے خیر کے کام اللہ کا شکر ہے امت کر رہی، لیکن سچ بولنے والا بندہ جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، یہ ٹاواں ٹاواں کہیں کہیں جلتا چراغ ہے۔ پتہ نہیں انہی کی وجہ سے اللہ نے ابھی تک اس قوم کو، اس وطن کو، اس ملک کو، اس امت کو بچایا ہوا ہے۔ کہا جب بولے سچ بولے، کبھی جھوٹ نہ بولے۔ اور دوسری بات وَلِيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، وہ اس امانت میں 2 نمبری نہ کرتا ہو۔ کسی پہ اعتماد کر لینا یہ بھی امانت ہے۔ اگر آپ اس میں 2 نمبری کرو گے، ڈنڈی مارو گے، تو آپ اس کی امانت میں خیانت کر رہے ہو۔ کسی نے میرے پہ اعتماد کیا، مفتی صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، ان سے معاملہ کر لوں گا، یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اگر میں اب اسی کو نقصان دینے لگا ہوں تو یہ میں اس کے امانت میں خیانت کر رہا ہوں۔
اگر میں کسی منصب پہ ہوں تو وہ منصب میرے پاس امانت ہے، اس میں ڈنڈی ماروں گا تو وہ بھی خیانت ہوگی۔ رشوت خوری، جھوٹے سرٹیفکیٹ، سفارشیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اس وقت، جھوٹی گواہیاں، جھوٹی قسمیں، یہ سب امانت میں خیانت ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا وَلِيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، تیسرا کام یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے ساتھ چلنے والوں کا خیال کرنا ہوگا، چاہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، ساتھ رہتا ہے، محلے دار ہے، چاہے وہ آفس میں آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، چاہے وہ دکان میں آپ کے ساتھ ملازم ہے، چاہے وہ گاڑی میں آپ کا ڈرائیور ہے، چاہے وہ آپ کے گھر میں کام کرنے والا یا کام کرنے والی ہے، جس کے ساتھ بھی آپ زندگی میں کسی موقع پہ چل رہے ہو، اس کا خیال کرنا، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھنا۔ جو یہ تین کام کرے گا اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کریں گے، اور اس کا پیار اور تعلق اور محبت اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ یہ معیار ہے میرے عزیزوں، ورنہ کانفرنسز، سیرت کانفرنس ہو گئی، عظمت قرآن کانفرنس ہو گئی، اور عظمت اسلام کانفرنس ہو گئی، اور اللہ کے نام پہ بھی کئی مجلسیں لگ گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بھی بہت کچھ ہو گیا۔ اصل محبت کا پیمانہ جو خود اللہ کے نبی نے دیا ہے وہ یہ ہے، جس پہ پرکھا جا سکتا ہے کہ واقعتاً کسی کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے یا نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ حضرت علی کو آپ نے جو جھنڈا دیا وہ اس لیے دیا کہ حضرت علی میں یہ تینوں باتیں 100% موجود تھیں، تو آپ نے حضرت علی کو یہ جھنڈا دے دیا۔ خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور جا کے اس قلعے کو کھلوانے کی کوشش کی، تو اس قلعے میں دو بڑے پہلوان تھے، ایک حرس ہے اور ایک مرحب ہے، یہ دونوں بھائی تھے۔ تو پہلے حرس نکلا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کی مڈ بھیڑ ہوئی، اور کچھ ہی وار چلے کہ حضرت علی نے اس کا کام کر دیا، قتل ہو گیا۔ تو جتنے اس کے پیچھے آئے تھے وہ سب دوڑ کے واپس گئے اور انہوں نے قلعہ واپس بند کر لیا۔ تو اس حرس کے بدلے کے لیے اس کا بھائی مرحب نکلا، اور یہ بہت مشہور قسم کا آدمی تھا عرب میں، کہ لوگ کہتے تھے 1000 کو یہ اکیلا کافی ہے۔ جب یہ نکلا تو یہ اس نے اپنے آپ کو 100% لوہا بند کیا ہوا تھا، لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی اور سر پہ بھی لوہا چڑھایا ہوا ہے، کسی طور پہ بھی اس کو مارنا بہت مشکل کام تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اپنی زرہ دی تھی جو حضرت علی نے اپنے جسم پہ پہنی ہوئی تھی، اور ذوالفقار والی تلوار جو مشہور ہے حضرت علی کی، وہ حضرت اسی سے چلتے تھے۔ جب یہ مرحب نکلا ہے تو ایک صحابی ہیں عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ، وہ اس کے مقابلے کے لیے آگے ہوئے اور شعر پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، قد علمت خیبر، قد علمت خیبر انی مرحب۔ وہ مرحب نے یہ شعر پڑھا، خیبر پورا جانتا ہے کہ میں مرحب پہلوان ہوں، شاک السلاح بطل مجرب، اسلحہ میں نے لگا رکھا ہے، ایسا پہلوان ہوں کہ تجربہ بہت رکھتا ہوں، یہ وہ شعر کہہ رہا تھا۔ تو حضرت عامر نے بدلے میں جب اس پہ حملہ کیا تو حضرت عامر نے بھی شعر پڑھا، قد علمت خیبر انی عامر شاک السلاح بطل مغامر، اور اس پہ وار کیا۔ وہ گھوڑے پہ تھا، یہ نیچے تھے، انہوں نے چاہا کہ اس کی ٹانگ کاٹیں تاکہ وہ تکلیف سے نیچے گرے، پھر اس پہ حملہ کریں۔ جب اس کی ٹانگ پہ حملہ کیا تو اس نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے یوں ٹانگ ماری، تو حضرت عامر کی تلوار اس نے جو لوہے کا کچھ پہنا ہوا تھا اس پہ لگ کے واپس ہوئی، اور حضرت عامر کو اپنی ہی تلوار لگ گئی جس سے وہ شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ، عامر بن الاقوع۔ بعد میں ان کے بھائی ہیں سلمہ بن اقوع، میں نے ان کا بھی قصہ سنا ہے۔ جب واپسی ہو رہی تھی تو سلمہ بن اقوع بڑے پریشان تھے، تو آپ نے فرمایا سلمہ کیوں پریشان ہو، عامر کے چلے جانے پہ غمگین ہو کہ بھائی شہید ہو گیا؟
انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ اس پہ پریشان نہیں ہوں، پریشان اس پہ ہوں کہ لشکر میں یہ آواز لگ رہی ہے کہ عامر کو تو اپنے اسلحے سے ہی عامر نے اپنی جان لی ہے، اس لیے چونکہ اس نے خودکشی کر لی ہے تو اس کی تو شہادت قبول ہی نہیں۔ یہ لوگوں نے آپس میں تبصرے شروع کر دیے۔ تو آپ نے فرمایا جس نے یوں کہا ہے اس نے غلط کہا ہے، عامر کو 2 شہیدوں کا ثواب ملا ہے، اور خود عامر کا جنازہ پڑھایا رضی اللہ عنہ۔ خیر جب عامر شہید ہو گئے تو حضرت علی پھر دوبارہ نکلے اس مرحب کے مقابلے پہ۔ حضرت علی کی نا کوئی خاص ٹرک تھی ایک جو وہ لگاتے تھے، اور بندے کو درمیان میں سے کاٹتے تھے، یوں سر سے رکھ کے نا 2 ٹکڑے کر دیتے تھے۔ 2-3 اور بھی جنگوں میں اس طرح کا حضرت علی سے ملتا ہے۔ ایک خندق میں عمرو بن عبد ود کا میں نے قصہ سنایا تھا، اس کو بھی حضرت علی نے یوں ہی درمیان میں سے حملہ کر کے یوں پورے جسم کو کاٹ کے 2 شق کر دیے تھے، اور وہ یوں گر گیا تھا۔ تو حضرت علی نے اپنی تلوار سے پھر مرحب پہ حملہ کیا، اور کچھ ہی واروں کے دوران حضرت علی کے وہ ایک ہی شاٹ لگی جو یہاں سے رکھتی تھی اور پورا چیر کے پار ہو جاتی تھی، تو وہ مرحب کے بھی 2 ٹکڑے حضرت علی نے کر دیے رضی اللہ عنہ۔ جب وہ مرحب قتل ہوا ہے تو پھر وہ قلعہ کھل گیا، اور وہ قموس کا قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ وہ قلعے کی فتح تھی جس پہ حضرت علی کو پھر فاتح خیبر کا لقب ملا کہ یہ فاتح خیبر ہے، چونکہ یہی قلعہ سب سے زیادہ سخت تھا، اور اس کو فتح کرنے والے چونکہ حضرت علی تھے تو حضرت علی کا پھر خطاب پڑ گیا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ۔ تو میرے عزیزوں میرے پیاروں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اور اللہ اور اس کا رسول بھی انسان سے پیار کرے، اس کا معیار حدیث میں اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ زندگی بھر اس کی کوشش محنت کرنی ہے کہ کبھی زبان سے جھوٹ نہ نکلے، اور جو میرے پاس امانت ہے اس میں میری طرف سے کوئی خیانت نہ ہو، اور تیسری چیز کیا ہے کہ میرے ساتھ چلنے والے جتنے لوگ ہیں زندگی میں ان کے ساتھ میرا معاملہ اچھا رہے، تاکہ جس دن میری چارپائی اٹھے لوگ میرے حق میں اچھی گواہی دیں، کوئی میرے حق میں کوئی اونچ نیچ کہنے والا نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس معیار پہ پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت صلی علیک اللہ صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك